بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ہدایت الناف کا سبق بڑے دنوں کے بعد پڑھنے لگے پھر یہ عبارت ہم نے لکھی ہے وعلامتہ صحۃ الاخبار عنہ نحو زید قائم والاضافات نحو غلام زید ودخول لام التعریف کالرجل والجر والتنوین نحو بزید والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء فإن كل هذه خواص الاسم، خواص نہیں پڑھنا، خواص ومعنى الاخبار ان يكون محكوما عليه لكونه فاعلا او مفعولا او مبتدا ويسمى اسما لسمو على قسيمه لا لكونه اسما على المعنى۔ چلے لوگ کہتے ہیں جی ترکیب کیا کرے، طالب علم یہ بھی کہتے ہیں، وہ ایک بندہ کہتا ہے آپ کی ترکیب یعنی سبق کی یہ ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، یہ انّاہو فی الملک ہے، انّاہو فی الکلام کل ملی فی، وہاں سے اس نے نقل کر کے نا ہمارے بارے میں کہہ دیا کہ آپ جو سبق پڑھائے نا اس میں ترکیب ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں کیا ہوتا ہے، مطلب نمک کے بغیر کھانا مزیدار نہیں ہوتا، تو ترکیب کے بغیر آپ کا سبق اس کے نزدیک مزیدار نہیں ہوتا۔ علامتہ یہ واو استنافیہ، جلدی جلدی ترکیب کریں گے۔ علامتہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے، لفظ صیحۃ مضاف ہے، یہ مصدر ہے، عنہ اس کے متعلق، یہ مصدر متعلق سے مل کے مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، والاضافات اس کا جی عطف ہے صیحۃ پہ، یہ معطوف اول ہے، یہ جو دخول ہے اس کا بھی عطف ہے صیحۃ پر، لامی مضاف الیہ ہے اور تعریف اس کا مضاف الیہ ہے۔ جی آگے جا رہا ہوں، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لام مضاف، دخول مضاف، لام مضاف الیہ مضاف، التعریف مضاف الیہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، والجری اس کا عطف ہے لام پر، والتنوینی اس کا عطف بھی لام پر، لام التعریف مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف علیہ، معطوف اول معطوف ثانی معطوف علیہ، اپنے دونوں معطوفوں سے مل کے اس کا معطوف مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ مل کے معطوف ثانی کس کا، صیحۃ کا۔ آگے جی والتثنیۃ اس کا بھی عطف صیحۃ پہ، والجمع اس کا بھی عطف صیحۃ پہ، تو یہ کتنے ہو گئے، دو اور تین چار، والنعت اس کا بھی عطف اس پہ، والتصغیر کا بھی، والنداء کا بھی، کس پہ عطف، صیحۃ پہ۔ اب یہ صیحۃ معطوف علیہ، اپنے معطوف اول معطوف ثانی ثالث رابع خامس سادس سابع، ان 7 معطوفات سے مل کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر، یہ ہے نحو زید قائم۔ اس کی ترکیب ہم شرح میں بہت دفعہ پڑھا چکے کہ نحو ترکیب میں اکثر خبر بنتا ہے مبتدا موصوف مثال ہوگی، یہ نحو یہ رفع اس لیے پڑھا کہ اس کی ہم خبر بنائیں گے۔ زید القائم مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، ادھر بھی ایسے کریں گے، نحو یہاں مثال نکالیں گے اور یہ مراد لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے خبر۔ جی کالرجل یہ جو کاف ہوتا ہے نا مثلیہ، جس کاف کے ساتھ مثال دیتے ہیں اس کی بھی ترکیب یہ ہے کہ جار مجرور مل کے ہم کہتے ہوتے ہیں جی اس کے متعلق ثابتن کے، ثابتن اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مثالہ مبتدا کی خبر۔ جی آگے جا رہے ہیں، نحو بزیدن کی پھر وہی نحو مضاف، بزیدن مراد لفظ مضاف ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آگے یہاں تک ہم نے ترکیب مکمل کر دی، آگے کوئی اور جملہ نہیں ہے جس کو ہم نے ترکیب نہ کی ہے۔ جی سمجھ بھی آئی ہے؟ جی میں اب سبق پڑھانے لگا ہوں علامتہ سے لے کر فإن تک۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے لگے ہیں اسم کی علامتیں۔ یاد رکھیں ایک ہوتی ہے شے کی تعریف، ایک ہوتی ہے شے کی علامتیں۔ مقصد جو تعریف کا ہوتا ہے وہی مقصد علامتوں کا ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہے، شے کی معرفت، شے کی پہچان، تعریف سے بھی شے کی پہچان ہوتی ہے اور علامتوں سے بھی شے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہاں علامتوں سے پہچان ذرا آسان ہو جائے گی کہ یہ علامت ہے، تعریف سے ذرا تھوڑی سی پہچان مشکل ہوگی، علامتوں سے پہچان کیا ہو جائے گی، آسان۔ تو ہم پڑھنے لگے ہیں اسم کی علامتیں۔ پہلی علامت ہے اخبار عنہ کا صحیح ہونا، یہ پہلی علامت ہے۔ کیا علامت ہے؟ یہ آپ نے بھی پوچھنا نہیں کہ اس کا کیا مطلب، کیونکہ آگے آ رہا ہے۔
دوسری علامت ہے اضافت. کیا علامت ہے؟ اضافت. لکھا اضافت ہے. اب اضافت کس کو کہتے ہیں سنیں جی. یہ ہے مضاف مضاف الیہ, جی ان کے درمیان میں جو نسبت ہے اسے اضافت کہتے ہیں. جی اب یہاں اضافت سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے مضاف ہونا. جی کیا مراد ہے؟ مضاف ہونا. جی ہاں, جب آپ بڑے ہوں گے 5ویں سال 4تھے سال میں پہنچے گے جامع میں, تو وہاں پھر اکثر تو یہی کہیں گے مراد اسے مضاف ہونا. اور شاید کچھ یہ بھی کہتے, بلکہ پکی بات ہے کچھ کہتے کہ اسے مراد مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی, لیکن زیادہ مشہور کیا ہے؟ مضاف. جی اضافت ہے مضاف مضاف الیہ میں نسبت, جی لیکن مراد اسے کیا ہے؟ مضاف ہونا. کتنی علامتوں کی؟ دو. تیسری علامت ہے لام تعریف کا داخل ہونا. کیا مثال ہے؟ اچھا جی. چوتھی علامت ہے جار کا داخل ہونا. پانچویں علامت ہے تنوین کا داخل ہونا. چھٹی علامت ہے تثنیہ ہونا. ساتویں علامت ہے جمع ہونا. آٹھویں علامت ہے صفت ہونا. اور یہ نویں مصغر اور 10ویں منادہ. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی نہیں, دوبارہ پڑھتا ہوں. اسم کی علامتیں, مقصد اسم کی معرفت. پہلی علامت ہے اخبار عنہ کا. یہ آپ نے نہیں پوچھنا کہ اس کا کیا مطلب, کیونکہ آگے آ رہا ہے, آج کے سبق میں ہی آئے گا. کہ طلب علم کہتے استاد کہتے تھے آگے آئے گا, ابھی تک آیا نہیں ہے بھئی, آج آئے گا آج, یہ نہیں کل, آج کے سبق میں آئے گا. پہلی علامت ہے اخبار عنہ کا. اس کا کیا مطلب ہے آگے آ رہا ہے. ہاں مثال دی ہے زید قائم, اس کے اندر جو زید ہے یہ اخبار عنہ ہے. اور دوسرے لفظوں میں کہہ دوں نا, یہ وہی ہے جس کو آپ نے نحمیر میں مسند الیہ پڑھا. کیا پڑھا؟ مسند الیہ. تو اس کو یہاں لفظ دے دیا اخبار عنہ کا صحیح ہونا. آگے جا رہا ہوں. دوسری علامت ہے اضافت. میں نے بتایا اضافت مضاف مضاف الیہ میں نسبت ہوتی, لیکن مراد اسے کیا؟ مضاف. مثال دے دی غلام زیدین میں جو غلام ہے. آگے تیسری علامت ہے لام طریف کا داخل, اس کی بھی مثال دے دی الرجل میں جو الف لام ہے. آگے چوتھی علامت ہے جار کا داخل ہونا. پانچویں علامت ہے تنوین کا داخل. ان دو کی کٹھی مثال دے دی بی زیدن. کیا؟ اس میں جار بھی داخل ہے اور آخر میں. اچھا یاد رکھیے کہ لفظ بولا جاتا ہے دخول, اس کا ایک مطلب یہ بھی آتا ہے شروع میں آنا, اور ایک اس کا معنی یہ بھی آتا ہے آخر میں شے کا لائق ہونا. جب کہا لام طریف کا داخل ہونا تو یہ لام طریف شروع میں آئے گا. جب کہا جار کا داخل ہونا تو یہ بھی شروع میں. جب کہا تنوین کا داخل ہونا تو اس سے مراد ہے لاحق ہونا. کہ تنوین کہاں تھی؟ آخر. جار شروع میں آیا, تنوین کہاں آئی؟ آگے علامت ہے تثنیہ ہونا, پھر علامت ہے جمع ہونا, پھر علامت ہے نا سے مراد ہے صفت. نومیر میں ہمیں اس کو موصوف پڑھا, یہاں صفت. سوال بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا فعل وہ بھی تو صفت بنتا ہے؟ تو آپ کہتے ہو صفت کون ہوتا ہے؟ اسم. جواب ہے کہ فعل صفت بنتا ہے مفرد کی طویل میں. مفرد کی آگے لکھا تصغیر ہے مراد مصغر, لکھا ندا ہے مراد منادہ. یہ پاجی میں نے آپ کو اسم کی علامتیں پڑھائی زبانی. اب ہم ان کو کریں گے فٹ. کیا کریں گے؟ جی ہم فٹ ویسے کریں گے جیسے ہم نے ترکیب کی ہے کہ یہاں سے لے کر یہ مطوف اول مطوفل ہے, پھر یہ کریں گے. مثالوں کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے. ذرا ترجمہ دیکھیں. اور اسم کی علامت اخبار عنہ کا صحیح ہونا ہے, اور مضاف ہونا ہے, اور لام طریف کا داخل ہونا, اور جر کا داخل ہونا, اور تنوین کا داخل ہونا. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہہ رہا ہوں کہ یہ الگ علامتیں. اس کو کہتے ہوتے پہلے ہے, یہ ہے کہتے حکم, اور کو کہتے عطف. کیا کہتے ہیں؟ پہلے حکم. جی اسم کی علامت اخبار عنہ کا صحیح ہونا, اور مضاف ہونا, اور لام طریف کا داخل ہونا, اور جر کا داخل ہونا, اور تنوین کا داخل ہونا, اور تثنیہ ہونا, اور جمع ہونا, اور صفت ہونا, اور مصغر ہونا, اور منادہ ہونا. یہ اسم کی علامتیں یہاں جو ہم نے پڑھی. اب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ہم نے اس سے پہلے کیا نکالا؟ مثال. یہ ہو ضمیر کا مرجع اخبار عنہ کا صحیح ہونا, یہ مرجع اس کا, یہ پورا ترجمہ ہوگا اخبار عنہ کے صحیح ہونے کی مثال.
اس ضمیر کا مرجع یہ پورا ہے. اخبار عنہ کے صحیح ہونے کی زید قائم کی مثل میں ہے، کیونکہ یہ پورا اخبار عنہ نہیں ہے، اس کے اندر جو زید ہے وہ اخبار عنہ. اور اس سے پہلے یہ ضمیر ہے، اس کا مرجع یہ ہے، تو اس سے مراد نے لیا تھا مضاف. مضاف کی مثال غلام زیدن کی مثل میں ہے. کر رجل لام طریف کے داخل ہونے کی مثال الرجل کی مثل میں ہے. اب اس کا ہم اسے پہلے پتہ کیا نکالیں گے؟ مثالہما. کیا نکالیں گے؟ کیونکہ یہ دونوں کی مثال ہے. جار اور تنوین کے داخل ہونے کی مثال بی زیدن کی مثل میں ہے. الحمدللہ جتنی میں نے ترکیب کی اتنا میں نے سب پڑھا دیا، آگے جا رہا ہوں. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْاسْمِ. یہاں تک یہ فا جو ہے نا، فا اس کو آپ بنا لیں فا فصیحیہ. کون سی فا؟ کہ یہ شرط محذوف پہ دلالت کر رہے ہیں. تو شرط محذوف یہ نکالیں گے جب تو نے ان کے بارے میں یہ پڑھ لیا کہ یہ اسم کی علامتیں ہیں، تو یہ بھی جان لے کہ یہ سارے اسم کے خاص ہیں. شرط مقدر نکالی، یہ اس کی جزا. ان مشبہ بالفعل کل مضاف حاضی مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا حصہ. خواص الاسم مضاف مضاف الیہ مل کے خبر. جملہ اسمیہ خبریہ یہ پڑھنے لگا ہوں. اس جملے میں کیا بیان؟ اس جملے میں بیان ہے بھائی جان جن کو آپ نے اسم کی علامتیں کہا یہ اسم کے خاصے. بتانا یہ چاہتے ہیں دتنا والے میرے نزدیک خاصہ اور علامت ایک ہے. علامت کو خاصہ، خاصے کو علامت میرے نزدیک کہا جاتا ہے. جی خاصہ کی دو قسمیں، خاصہ شاملہ. خاصہ شاملہ وہ ہوتا ہے جس کا خاصہ ہو اس کے تمام افراد میں پایا جائے. غیر شاملہ وہ ہوتا ہے جس کا ہے اس کے تمام افراد میں نہ پایا جائے. یاد رکھیں یہ اسم کے جتنے خاصے ہیں، یہ اسم کے اچھا میں نے خاصہ کی تعریف نہیں پڑھی، کس نے پڑھ دی؟ شاملہ جو تمام افراد کو شامل، کس کے؟ جس کا وہ خاصہ ہے. اور غیر شاملہ جو جس کا وہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد کو. خاصہ وہ ہوتا ہے کہ جو شے میں پایا جائے، شے کے غیر میں، یعنی خاصہ تو شے، شے کا خاصہ وہ ہے جو شے میں پایا جائے، شے کے غیر میں. الف لام اسم کا خاصہ، الف لام اسم میں پایا جائے گا، اسم کے غیر میں نہیں پایا جائے، یہ خاصہ ہے. ہاں الف لام اسم کے تمام افراد میں نہیں پایا جاتا، لہذا یہ ہوا غیر شاملہ. اسم کے جتنے خاصے ہیں سارے کے سارے ہیں خاصے کیونکہ اسم میں پائے جاتے فعل عرب میں. پس بے شک کیا کہا؟ یہ تمام اسم کے خاصے ہیں. اس سے پہلے شرط نکالو. جب تو نے جان لیا، جب تو نے کہ یہ فعل کی علامتیں، اسم کی علامتیں، تو بے شک یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسم کے. پس بے شک یہ سارے کے سارے اسم کے کیا ہیں؟ جی سمجھ آ گئی. وَمَانَ الْإِخْبَارِ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ لِكَوْنِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا أَوْ مُبْتَدًا. بھائی کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہو سکتا ہے کسی کتاب میں یہ نہ لکھا ہو جو میں نے کہہ دیا فا کو فصیحیہ. ذرا سمجھ آ گئی ہے؟ آگے جا رہا ہوں. وَمَانَ الْإِخْبَارِ یہ جو ہے نا پاجی یہ معنی مضاف ہے اور یہ سارا اس کا مضاف الیہ ہے اور انو اس کے متعلق ہے. پھر مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا ہے. این یکون محکومن، یکون ہے اس کے اندر ضمیر ہوا اسم ان ناصبہ مصدریہ، یہ صیغہ صرف علیہ اس کے متعلق. لکون لام جار کون مصدر، ہی ضمیر اس کا مضاف الیہ، اسم بھی مندن مرفوع ہے. فاعل مطوف الیہ، یہ مطوف اول یہ مطوف ثانی، مطوف الیہ دونوں سے مل کے اس کی خبر. کون؟ اپنے اسم خبر سے مل کے لام جار کا مجرور، یہ محکومن کے متعلق، یہ اپنے ہوا نافعل دونوں متعلق سے مل کے اس کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کے بات طویل مفرد ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ وہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا یہ پہلی علامت کا مطلب کیا ہے آگے آ رہا ہے. اسم کی علامت ہی اخبار انو کا صحیح ہوتا. پڑھنے لگے اخبار انو کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. کہتے ہیں اخبار انو کا مطلب ہے اسم کا محکوم علیہ ہونا. اخبار انو کا کیا مطلب ہے؟ اسم کا محکوم. اچھا محکوم علیہ بھی لفظ عربی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جس پہ حکم لگایا جائے، جس پہ. تو اب ہم ترجمہ کریں گے اسم کی علامت ہے کہ جس پر حکم لگایا جانا صحیح ہو. اسم کی پہلی علامت جس پر حکم لگایا جانا. کوئی سمجھ گئی؟ آگے اس نے بیان کیا
کہ اسم معقوم علیہ کیوں بنتا ہے. اس نے کہا تھا میں علتیں نہیں بیان کروں گا لیکن کبھی کبھی بیان کرتا ہے. جی اسم معقوم علیہ تین وجہوں میں سے ایک وجہ سے بنے گا, یا فاعل ہونے کی وجہ سے, یا نائب فاعل, یا مبتدا ہونے. چوتھی چیز کوئی نہیں جس کی وجہ سے اسم معقوم علیہ بنے. آپ نے سنا نہیں, اسم جب بھی معقوم علیہ بنے گا یا فاعل ہونے یا نائب یا مبتدا. کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو اخبار انو کا معنی کیا بنا؟ محکوم علیہ ہونا. کیا بنا؟ محکوم علیہ کا کہتے ہیں جس پہ حکم لگایا جائے. اخبار انو کا معنی, اخبار این یکونا, وہ حضمیر اسم. اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مستقبل والا ترجمہ, ایک ہے مصدر والا ترجمہ. این یکونا مطلب ان مصدریہ جس فعل پہ آئے وہاں کتنے ترجمے؟ اخبار انو کا معنی اسم کا محکوم علیہ ہونا ہے, یہ مصدریہ ترجمہ. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اخبار انو کا معنی اسم کا محکوم علیہ, اسم کے فاعل ہونے کی وجہ سے یا نائب ہے, یہ مفعول سے بڑا نائب ہے, یا مبتدا ہونے کی وجہ. مستقبل والا ترجمہ بھی ہوتا ہے. اخبار انو کا معنی یہ ہے کہ اسم محکوم علیہ ہو, اسم وہ اسم اپنے فاعل ہونے کی وجہ سے یا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے. جی آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْنِ لَا لِكَوْنِهِ اسْمًا عَلَى الْمَعْنَى. یہ مفعول ثانی ہے, اندر ضمیر ہوا نائب فاعل. سنا نہیں آپ نے؟ یہ جو ہے اللہ جار ہے, قسیمَیْہ مضاف مضاف الیہ, نون گر گیا تسنیہ کا, قسیمین تھا. یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور, جار مجرور مل کے سمو کے متعلق. یہ سمو اپنے مضاف الیہ متعلق مل کے لام جار کا مجرور, جار مجرور مل کے معطوف علیہ. یہ لا حرف عطف ہے جی, لام جار ہے, کون مصدر ہے, ہی ضمیر اس کا اسم مضاف ہے, وی سمانے دی خبر ہے. یہ علل معنی کون کے متعلق کر لو, کون اپنے اسم خبر متعلق سے مل کے مجرور, جار مل کے معطوف. یہ تھا معطوف علیہ, یہ معطوف علیہ معطوف مل کے یسمى کے متعلق. اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آپ نے سنا نہیں, سن رہے ہیں؟ انس تو بڑا پریشان کھڑا ہے, پتہ نہیں کیوں کھڑا ہے. میرا دیکھو, میں پڑھنے لگا ہوں, توجہ میرا توجہ, پڑھنے لگے ہیں اسم کا نام اسم کیوں. اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. کیا کہتے ہیں؟ کہ اسم کا نام اسم کیوں رکھا. بصریوں اور کوفیوں کا اس میں اختلاف ہے. بصریوں کے نزدیک یہ جو لفظ اسم ہے یہ بنا ہے سیمون سے. کس سے بنا ہے؟ کوفیوں کے نزدیک لفظ اسم جو ہے بنا ہے ویسمون سے. جی یاد ہو گیا؟ کوفیوں کے نزدیک اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں, وجہ اور. بصریوں کے نزدیک اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں, وجہ اور. میں بصریوں والی پڑھانے لگا ہوں. اسم بنا ہے کس سے؟ سیمون سے. کن کے نزدیک؟ بصری. سیمون کا معنی ہے بلندی. کیا معنی ہے؟ کس کا؟ تو اس سے بنا ہے اسمون. کیسے بنا؟ اس کو حذف کیا, اس کے بدلے شروع میں حمزہ لائے, اس کو ساکن کیا, بن گیا اسمون. آپ نے سنا نہیں؟ وہ سنا ہے. تو جب لفظ سیمون جس سے اسم بنا ہے اس کا معنی بلندی ہے, تو پھر اس کا معنی بھی بلندی. اب یہ عربیوں کا طریقہ کار ہے بھائی جان, وہ جو نام ہوتا ہے نا اس کا معنی تلاش کرتے ہیں, معنی تلاش کر کے پھر دیکھتے جس شے کا وہ نام ہے اس میں وہ معنی پایا بھی جا رہا ہے کہ نہیں. آپ نے سنا نہیں؟ یہ نام ہے, یہ زید, عمر, بکر, خالد وغیرہ, رب, عالمین, الرحمن, یہ سارے جتنے اسم ہیں سب کا یہ کیا ہے؟ نام ہے. اور اس نام کا معنی بلندی. اب انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ معنی بلندی والا جس کا یہ نام ہے اس میں پایا جاتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اسم نام ہے. کیا کس کا؟ وہ کلمے کا. وہ تدلو علی معنی فی نفسہ غیر مختلف بہذه الازمنۃ الثلاثہ. وہ بھائی جان اسم نام ہے اس کا جس کے شروع میں الف لام ہو, وہ اس کا نام ہے جو اخبارن ہو, اور اس کا نام ہے جس کے شروع میں حرف جار ہو, جس کا حرف تنوین ہو, تثنیہ, جمع, نعت, تصغیر, منادہ. یہ نام ہے اس کا. یہ کیا ہے اس کا نام ہے. اس نام کا معنی بلندی. اب انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے یہ معنی جو نام کا معنی ہے یہ اس میں پایا جا رہا ہے جس کا یہ نام. کیسے پایا جا رہا ہے یہ پڑھانا ہے. یہ وہ بات ہے جو پڑھانے لگو جو نحویر میں ہے. کیا کہ میں بتاتا ہوں, میں کیا بتاتا ہوں, کتابوں میں لکھا ایک شے ہوتی ہے جس میں صفتیں زیادہ ہوں, ایک وہ جس میں تھوڑی ہوں, ایک جس میں ہو ہی نہ. آپ نے سنا نہیں؟ یہ میری 3 انگلیاں کتنی ہیں؟ ان میں سب سے بڑی ہے, یہ اس سے چھوٹی, اور یہ سب سے چھوٹی. آپ نے سنا ہے؟ یہ مسند بھی ہے, مسند الیہ بھی.
یہ صرف مسند اور یہ کچھ بھی نہیں، یہ فعل، یہ اسم، یہ حرف، مجھے بتا یہ بلند ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ اس میں خوبیاں زیادہ، یہ حافظ بھی ہے قاری بھی ہے، یہ حافظ، یہ کچھ بھی نہیں، یہ افضل ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ بلند ہوا۔ کن پہ بلند؟ ان دو پہ۔ کن پہ بلند؟ کیوں بلند؟ اس میں خوبیاں زیادہ ہے، مسند بھی ہے، یہ صرف مسند اور یہ کچھ بھی نہیں، یہ دونوں پہ کیا ہوا؟ جی میں نے پڑھا، تھوڑا سا پڑھانا، آگے جا رہا ہوں۔ کوفی کہتے ہیں یہ بنا اس سے، وسمن سے۔ وسمن کا معنی علامت، کیا معنی؟ اور یہ جو اسم ہوتا ہے، یہ جو یہ اپنے معنی پہ علامت ہوتا ہے، کوئی بھی اسم ہے تو آپ نے سمجھا نہیں، اس کا معنی جو اس کا معنی ہے وہ اس کا معنی ہے۔ یہ کس سے بنا ہے؟ وسمن سے۔ وسمن کا معنی، تو جب اس کا معنی علامت ہے تو اس کا معنی بھی کیا ہوا؟ اب انہوں نے ثابت کرنا ہے جو اس کا معنی ہے وہ اسم میں پایا جا رہا ہے۔ جیسے راشد یہ اسم ہے اور راشد یہ علامت ہے اس کی، آپ نے سنا ہی نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ ہر اسم اپنے معنی کی کیا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ یہ بنا اس سے، اس کا معنی علامت ہو، اس کا معنی بھی علامت ہوا، اور یہ اس کا معنی علامت ہے، اور جس کا یہ نام ہے اسم، وہ اسم کا، وہ کلمے کا، وہ الف لام والا، وہ جار والا، تنوین والا، وہ سارے اپنے اپنے معنی کی علامت ہے۔ جو بھی اسم ہے اپنے معنی کی، اس لیے اس کو اسم کو اسم کہتے، اسم کو اسم کہتے۔ اور انہوں نے بھی یہ ثابت کیا، اسم کا معنی تلاش کیا، اسم کا معنی کوفیوں کے نزدیک کیا بنا، اور پھر ثابت کیا جو اس کا معنی ہے، جس کا یہ نام ہے، اس میں پایا جا رہا ہے۔ سمجھ بھی آئی؟ لیکن ہدایت النحو والے نے کوفیوں کے مذہب کو ناپسند کیا، بصریوں کے مذہب کو پسند کیا۔ ایک بات پڑھانی، ایک ہوتا ہے مقسم، ایک کیا ہوتا ہے؟ یاد ہو گیا؟ ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہیں قسمیں اور ایک ہوتی ہیں قسیمیں، یہ تین چیزیں ہیں۔ کلمہ ہے مقسم، اسم، فعل، حرف، یہ ہے قسمیں، اور آپس میں ایک دوسرے کی قسیمیں۔ تو اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، فعل اور حرف، فعل کی بھی دو، حرف اور اسم کی بھی دو، مطلب فعل کی دو، حرف کی دو، اسم کی دو، آپس میں قسمیں ایک دوسرے کی کیا لگتی؟ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، فعل اور، تو بھائی جان یہ اپنی دونوں قسموں پر بلند ہے، کن کے نزدیک؟ بصریوں۔ تو ماتن ہدایت النحو والے نے بصریوں کے مذہب کو پسند کیا، فٹ کرنے لگاؤ، اور اس کے اندر ضمیر جس کا مرجع اسم، وہ کلمہ تدل علی معنی والا، اسم کا نام اسم رکھا جاتا ہے، آپ نے سنا نہیں؟ اسم کا نام اسم کے اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے، وہ فٹ ہوا، یہ کن کا مطلب ہے؟ بصری ہوا۔ یہ ترجمہ ہے، اب فٹ ہو رہا ہے، ترجمہ ہو رہا ہے۔ سبق میں نے پہلے پڑھایا کہ یہ بنا ہے اس سے، اس کا معنی بلندی، اس کا معنی بھی بلندی۔ اب یہ اس کا معنی بلندی، جس کا یہ نام ہے، یہ نام ہے بھائی، کس کا؟ زید عمر بکر، وہ اسم کا نام ہے، اور اسم میں بلندی والا معنی پایا جاتا ہے۔ اسم کا نام اسم رکھا جاتا ہے، اسم کے اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی، یہ کن کا مطلب؟ بصری ہوا۔ اب آگے کوفیوں کے مذہب کو ناپسند کرنے لگا ہے، نہ کہ کیا کہنے لگا اس وجہ سے نام نہیں، یہ جو اپن ہے کہتے ہیں اس وجہ سے نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، یہ وجہ نہیں جو پڑھنے لگا، لیکن پھر پڑھتا ہوں۔ اسم کا نام اسم رکھا جاتا ہے، اسم کے اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی، نہ کہ اسم کے معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے، معنی پہ علامت ہونے کی وجہ سے اسم کا نام اسم ہے۔ تو یہ کیا کیا؟ کوفیوں کے مذہب کو ناپسند کیا۔ تو الحمدللہ ہدایت النحو میں ہم نے اسم کی علامتیں اور اسم کا نام اسم کیوں ہے یہ ہم نے پڑھ لیا، الحمدللہ۔